یہ جو اسمبلی ہے نا موجودہ، مجھے تو بہت ہی غیر سنجیدہ اسمبلی دکھائی دے رہی ہے۔ نہ یہاں پہ وہ کام اس انداز سے ہو رہا ہے، نہ اس اسمبلی کو کوئی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اور ممبران اسمبلی کو خود سوچنا چاہیے نا کہ یہ اس اسمبلی سے ہم نے کیا بنا دیا ہے۔ ابھی آپ بھی آئے ہیں، حاضری لگائی ہے اور واپس جا رہے ہیں، اس طرح سینکڑوں ہم ایم این ایز کو دیکھتے ہیں، وہ اسمبلی کے بزنس کا حصہ کیوں نہیں؟ میں حاضری لگانے کے لیے نہیں آیا تھا، میرے سوالات آج تھے ایجنڈے پہ۔ وہ تو کل بھی تھے سر۔ ہاں، لیکن وہ آج قرم کی نشاندہی ہونے کے بعد اجلاس بیٹھا ہی نہیں نا۔ سر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں، کیونکہ آپ کو پی ٹی آئی سے تو انہوں نے نکال دیا، تو آپ کا اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ تو پلاننگ نہیں کی ہے؟ کیا پلاننگ کروں؟ پاکستان میں کسی چیز کی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں؟ پالیٹکس سے دل بھرا تو نہیں؟ نہیں، بات سنو نا، بس اسی طرح چلتے جاؤ اور اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے، اور اللہ جو ہے راستے آسان کرے گا۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بات کر رہے تھے اور کافی دیر سے سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی، اور دوستوں کی فرمائش تھی کہ جگت نہیں ہوئی۔ یہ ایک عذرائے تفنن سوال پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ آپ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ میڈیا ہو یا پھر عام عوام ہو، پی ٹی آئی کو پیار کیوں نہیں آتا؟ یہی پیار کراس ہو جاتا ہے نا ادھر دوسری سائیڈ سے، اگر یہ نہ ہوتا تو ادھر بھی ہوتا۔ ابھی آپ نے ایک لڑائی کی بات کی ہے، کے پی ہاؤس میں بھی ہوئی اور آج کہہ رہے ہیں اپوزیشن لابی میں بھی ہوئی ہے۔ ہاں، بس دو ممبران اسمبلی کے درمیان تھوڑی سی مطلب جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک فارمولا تھا، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اپلائی ہو رہا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہے، بیسیکلی رویے اس طرح ہیں، انٹالرنس ہیں، وقار جو ہے، سنجیدگی، متانت، سلیقہ، یہ چیزیں سیاست سے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے تو کہ کون ہے ذمہ دار؟ میرا خیال ہے یہ سیاسی کلچر ہی ہے جو اس ملک میں ہم نے بنایا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس حال تک پہنچانے میں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو اس حال تک پہنچانے میں ذمہ دار سوشل میڈیا کو قرار دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا کو؟ وہ کیسے پی سر؟ ٹی آئی کی سوشل میڈیا، وہ کیسے؟ وہ ٹرولنگ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، پارٹی کی شناختی خراب کر دی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ کسی بھی پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے صحافی کے ساتھ بیٹھو، سب شکایت کرتے ہیں، جی ہماری بینڈ بجا رہے ہیں۔ ہر وقت ہر ایک صحافی کو، یعنی کوئی صحافی اگر غیر جانبدارانہ رائے بھی دیتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہماری سائٹ کیوں نہیں تو لے یہ رہے۔ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہے ان سے؟ تو آپ کنٹرول کریں نا۔ نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو خان صاحب نے کنٹرول کرنا ہے، اور خان صاحب اندر ہے۔ میرے خیال میں کل میں نے کہیں بیان دیکھا بیرسٹر گور صاحب کا، جس میں انہوں نے شاید اس میڈیا پالیسی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، اچھی بات ہوگی۔ وہ بیرسٹر صاحب تردید کر گئے، وہ جو کر گئے وہ تردید تھی۔ وہ تردید تھی۔ چلیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تردید نہیں کریں گے اور یہ پالیسی بتائیں گے۔ آپ کے سر ایک سابقہ کولیگ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بار بار مختلف پارٹی کے رہنماؤں پہ بات بھی کرتے ہیں اور ان کو نوٹسز بھی جاری کرتے ہیں۔ آپ کا ایک وائرل ہوا بیان کہ وہ عمران خان پہ بھی نوٹس لے لیں گے، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ عبوری سیکرٹری جنرل ہے، پی ٹی آئی کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے تو وہ باقی جمہوریت کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہندو پاک یعنی برصغیر ہندو پاک کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جونا خان، اور جونا خان عرف سلطان محمد تغلق، وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نت نئے تجربے کرتا تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں کاغذ کی کرنسی جو ہے متعارف کرائی تھی جو ناکام ہوئی، انہوں نے راشن کا نظام متعارف کرایا تھا جو ناکام ہوا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب ذرا نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، گرچہ تجربوں میں تو یہ طاق ہو جائیں گے، لیکن تجربوں کے نتیجے میں پارٹی جو ہے وہ کسی منصوبے کے بیٹھ تحت تو جائے نہیں گی۔ کر رہی ہے؟ نہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ سیاسی بصیرت ہماری ہوتی تو ادھر اکیلے پھر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں ہے سر؟ آپ ایک سیاستدان ہیں، ہزاروں ووٹ لے کر آپ اسمبلی میں آئے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی یہاں پہ تو بصیرت سے مراد ہے سر جھکا کے چلنا، اور گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پھرنا، اور سچ کو۔ وہ مستی خیل صاحب والی بات بھی؟ مستقیل صاحب کی بات پہ مجھے شک ہے، میں خود مستقیل صاحب کو جب تک نہ دیکھوں مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تو تحریک انصاف کا مستقبل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تحریک انصاف کا مستقبل فی الوقت تو مخدوش ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے، خان کی قید و بند کا احساس کیا جائے
पाकिस्तान के हालत ज़ार का एहसास किया जाए तो हम अपने मिशन से हट चुके हैं। उन मिशन पे अगर आ गए, इत्तेहाद इत्तेफाक हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। तो ये जानशीन की जंग लग रही है आपको? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और लास्टली ये बता दें, इमरान खान को बाहर लाने में पार्टी पीटीआई का कौन सा बंदा संजीदगी से काम कर रहा है? बहुत सारे लोग संजीदा भी है, खान से उल्फत मोहब्बत रखते हैं। ये नहीं है कि खान के हवाले से किसी के दिल में बुग़्ज़ है, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को क्यों वो तरजीह दे रहे हैं? अपनी पॉपुलैरिटी नहीं है, अपनी ज़ाती मफादात है या सियासी अहदाफ है। उनके असूल में ये लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने खान को भी रिहा कराना है। वक्त देने का बहुत थैंक शुक्रिया। यू, शुक्रिया। मरवा साहब, आप ये मुझे बताएं, हर